الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ فضائل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام حسین ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور القاب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں۔ اور آپ کی جو ولادت ہے وہ ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور اپنے مبارک جوٹے شریف سے گٹھی عطا فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا، اور 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا، اور ایک بکری سے عقیقہ کیا، اور آپ کی امی جان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ حسن کی طرح
ان کا سر منڈا کر بالوں کے برابر چاندی کو خیرات کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ تو ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے ان کے بال اترواؤ اور بالوں کے وزن برابر چاندی صفہ والوں اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لختے جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور حسین گویا ایک ہی ہے۔ ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت۔ آگے فرماتے، چونکہ آئندہ واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں۔ اور سبت وہ درخت ہے جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت، ایسے ہی میرے حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق اور مغرب بھر جائے گا۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، آہ سبت مصطفیٰ فریاد ہے، ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی تو حضرت حسنین کریمین ان کے سردار ہیں، ورنہ جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے۔ اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اسے حدیث پاک کی شرح میں مفتی صاحب علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے حضور انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے، اے دو پھولوں کے والد تم پر سلام ہو،
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بیان فضائل جو ہے وہ بیان فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ پتہ چلا کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضور کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا۔ جو حضور کے صحابہ سے محبت کرے، حضور کی آل سے محبت کرے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اس لیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا۔ انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا۔ اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اور درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ تو فرمایا حسن ہے اور حسین ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے پاس میرے بچوں کو لاؤ، پھر انہیں سونگتے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ لپٹا لیتے، اپنے سینے سے لگا لیتے۔ اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ ولیوں کے شہنشاہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل مبارک سر سے سینہ تک حضور سے مشابہ، حضور سے ملتی جلتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سینے سے نخن پا یعنی کہ پاؤں کے نخن تک جو ہے وہ امام حسین حضور کے مشابہ۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اب یہ جو اشعار ہے ان کا مفہوم بھی میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر دوں، جن کو سمجھ نہیں آیا وہ سمجھ آ جائے کہ انسان و جنات کے شہنشاہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا سایہ مبارک نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا، مگر نور والے آقا کا سایہ مبارک حضرات حسنین کریمین کی صورت میں نظر آتا تھا کہ سر سے
سر پاک سے سینے مبارک تک امام حسن اور امام حسین مبارک سینے سے پاؤں شریف تک حضور سے ملتے جلتے تھے۔ اس لیے شاعر نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر کے اندر مستدرک میں یہ روایت جو ہے موجود ہے، امام حاکم المستدرک میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے ان سے دشمنی کی فرمایا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اسی وقت کامل ہے کہ جب آپ کے شہزادوں امام حسن اور حسین سے محبت۔ اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، جو میرے بیٹے حسین کو دوست رکھے، اور فرمایا کہ حسین سبت ہے اسباط سے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن میرے ہیں اور حسین علی کے۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان علی شان کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بیٹا دادا نانا کا ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا باپ کا، یہ تقسیم اظہار کرم کے لیے ہے، اور جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے، جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھے، فرمایا وہ حسین بن علی کو دیکھ۔ مل کر کو سبحان اللہ۔ حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت۔ اور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کتنی زبردست اور کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما گئے کہ شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ اور افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں
کہ جن کو عبادت سے، ذکر سے، فکر سے، استغفار سے بہت محبت تھی، اور آپ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اور آپ نے کئی حج جو ہے وہ پیدل ادا فرمائے، پیدل۔ آپ کو حج کرنے سے بڑی محبت تھی، پیدل آپ نے حج ادا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے پاس ان کی زوجہ محترمہ یہ پیغام لے کر گئیں کہ ہم نے لذیذ کھانا اور خوشبو جو ہے وہ تیار کی ہے، تو آپ تشریف لائیں، اور کچھ ساتھیوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین مسجد میں تشریف لے گئے، اور وہاں جو مساکین تھے، کون تھے؟ ذرا سارے بولو، کون تھے؟ مساکین تھے، غریب تھے، فقراء تھے، انہیں لے کر گھر میں تشریف لے گئے۔ دیکھو امام حسین علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے، کہ امام حسین غریبوں، یتیموں، مسکینوں سے محبت کرتے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے کہ آج ہم ان کے اس پیغام پر عمل کریں، ان کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ تو پڑوس کی خواتین آپ کی زوجہ کے پاس آ کر کہنے لگیں، خدا کی قسم آپ کے گھر تو مساکین جمع ہو گئے۔ حضرت امام حسین اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گے۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، آپ نے مساکین کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے بھی پہنائے اور انہیں خوشبو بھی لگائی۔ تو پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، مساکینوں، غریبوں کی، یتیموں کی امداد کر رہے ہیں، ان کو گھر میں بلا کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھی اپنا سر رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھا، گردن کٹوا لی، اور بتایا یہ کہ یہ سر کسی بدبخت یزید کے آگے جھک نہیں سکتا، یہ جھکے گا تو فقط رب کائنات، رب ذوالجلال اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، اور زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، اور فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، اور پرچم حق تا عبد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، اور دین کے خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین۔
اور مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوہے دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ اب ذرا مل کر یہ اشعار میرے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں دو۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، مل کر کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام، السلام، السلام یا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔